السلام علیکم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. Welcome, welcome, welcome to Bilawal House, Lahore. I love Lahore. میں لاہور سے پیار کرتا ہوں. لاہور، لاہور لاہور ہے اور بے نظیر تھی. اس لاہور نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 1967 میں میرے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور نے محبت دی تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو لاہور سے ہی انقلاب لے آیا. 1986 میں میری ماں کو لاہور نے بے نظیر استقبال دیا اور اسی لیے ہم نے لاہور کو چنا ہے. لاہور کو چنا ہے بلاول کے انقلاب کے لیے. میری بہنوں، بھائیوں اور جیالو، آج ہم سب مل کر لاہور میں پارٹی کا 49th اینیورسری منا رہے ہیں. لاہور جو داتا کی نگری ہے، لاہور جو پاکستان کے دل کی دھڑکن ہے، لاہور جو ترقی پسندوں کا شہر تھا، لاہور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی برتھ پلیس ہے. لاہور کی ایک اور پہچان بھی ہے اور وہ پہچان پاکستان پیپلز پارٹی کا جہانگیر بدر تھا. جو آج ہم میں موجود نہیں ہے مگر وہ ہم سب کے دلوں میں زندہ ہے. جہانگیر بدر جدوجہد، دلیری اور وفاداری کی ایک مثال تھے جو ہمیشہ یاد رہیں گے. میں آج کا یوم تاسیس جہانگیر بدر کے نام کرتا ہوں. لوگوں یاد رکھو، 10 اپریل 1986 کو جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس لوٹی تھی، اسی شہر لاہور میں آئی تھیں. دنیا نے کسی لیڈر کا اس سے بڑا استقبال اس سے پہلا نہیں دیکھا تھا. پاکستانی عوام کا سمندر لاہور میں موجیں مار رہے تھے. دنیا میں ایسی کون سی عورت ہے
جس نے اتنی کم عمر میں آمروں کا مقابلہ کیا. کیا آپ نہیں جانتے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو عوام کے اس سمندر راولپنڈی لے سکتی تھی؟ اگر وہ پنڈی میں دھرنا دیتی تھی تو پھر کیا ہوتا؟ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کسی چوک پر دھرنا نہیں دیا. انہوں نے کسی کو گالی نہیں دیا. انہوں نے کسی ریاستی ادارے پر حملہ نہیں کیا. کیونکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صرف سیاستدان نہیں تھی، ایک بے نظیر لیڈر تھی. وہ لاہور آئی تھی اور ایک نظم پڑھی تھی. میں آج وہی نظم یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑا چینجز کے ساتھ. اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں، جو ظلم کی کوکھ سے جنتے تھے، انسانی خون سے پلتے تھے، جو نفرت کی بنیادیں تھیں اور خونی کھیت کی کھادیں تھی، وہ باغی تھی، وہ باغی تھی. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. وہ جن کی ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے تھے اور مجرم پلتے رہتے تھے. ان چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے داروں سے وہ باغی تھی، وہ باغی تھی. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. مذہب کے جو بیوپاری ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہے. وہ جن کے سوا سب کافر ہے، جو دین کا حرف آخر ہے. ان جھوٹوں اور مکاروں سے، مذہب کے ٹھیکے داروں سے وہ باغی تھی، وہ باغی تھی. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. اس کے ہاتھ میں حق کا جھنڈا تھا، اس کے سر پہ ظلم کا پھندا تھا. وہ مرنے سے کب ڈرتی تھی، وہ مرنے سے کب ڈرتی تھی. وہ موت کی خاطر زندہ تھی. وہ باغی تھی، وہ باغی تھی، وہ باغی تھی. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں. اس کے خون کا سورج چمکا ہے تو بچہ بولا ہے. وہ باغی تھی، وہ باغی تھی. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. ساتھیو، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور چاروں صوبوں کی زنجیر ہے. ہر آمر، غاصب اور ظالم حکمران نے اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش کی، مگر پاکستان پیپلز پارٹی
ہر دور میں نئے جنم لے کر ابھار کر سامنے آتی ہے. آج بھی اسی شہر لاہور میں نیا پاکستان پیپلز پارٹی جنم لے رہی ہے. ہم پورے ملک میں ڈسٹرکٹ لیول تک ری آرگنائزیشن کے عمل سے گزر رہے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. کارکنوں کی مشاورت سے جو تنظیمیں بن رہی ہیں وہ اس وقت تک ایکٹنگ باڈیز ہے جب تک فیڈرل کونسل اور CEC 27 دسمبر کو ہونے والے اجلاس میں اس کی اپروول نہیں دے دیتی. ساتھیو، ہم نیو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک نیا منشور لانا ہے. ہم ایک نیو ایجنڈا لے کر آگے بڑھائیں گے. ایک ایسا ایجنڈا جو کہ پاکستان کے لیے ایک مکمل پریکٹیکل پروگریسو پلیٹ فارم ہوگا. اور اسی پریکٹیکل پروگریسو پلیٹ فارم کے تحت نئے جمہوری ریفارمز کے لیے جد و جہد کریں گے. ہر سطح پر ریفارمز ہونی چاہیے. انقلابی ریفارمز ہوں گے، سوشل ریفارمز ہوں گے، اکنامک ریفارمز کرائیں گے، بیوروکریسی میں ریفارمز لے آئیں گے اور جوڈیشل ریفارمز کریں گے. یہ سارے کے سارے انقلابی جمہوری ریفارمز ضروری ہے. اگر انصاف وقت پر نہیں دیا جائے تو وہ انصاف نہیں ہوتا. یہ کیسے انصاف ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے پھانسی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتل دہشت گردوں اور غداروں کے لیے آزادی. یہ کیسے انصاف ہے کہ آسیہ بی بی مختاریہ مائیں اور اس قوم کی ہر عورت کے لیے ناانصافی اور وزیر اعظم کے شانی خاندان کے لیے امیونٹی. صدر زرداری کو ناقرارداد گناہ میں 12 سال جیل میں رکھنے کے بعد باعزت بری کرنے کو حکم دیا جائے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو صرف ایک خط نہ لکھنے پر کنوکشن، ڈسمسل اور ڈسکوالیفیکیشن کی جائے. مگر دنیا کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل، پوری دنیا کے سب سے بڑا کرپشن سکینڈل، پاناما سکینڈل جو ہے، حکمرانوں کے لیے پاناما سکینڈل پہ ہمارا کورٹس، ہمارا اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشنز خاموش تھے اور ہیں. حکمرانوں کے لیے پاناما اور غریبوں سے زیادتی. نواب اختر بگٹی شہید کے لیے F-16 اور کالعدم تنظیموں کے لیے خصوصی سیکیورٹی. اپنے بچوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی کا حق اور شہیدوں کے بچوں کو اس حق سے محروم کیا جائے. جہاں شہید کی بیٹی اور شہید کے شوہر کا احتساب حلال ہے اور ہولی کاؤز کا احتساب حرام قرار دیا جائے. دنیا اس کو انصاف نہیں مانتی. ہم اس کو انصاف نہیں مانتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے
اسی پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کے بڑے قانون دانوں دیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد بھی ایک قانون دان بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دلائی تھی. اس ملک کو آئین پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. ہم سے زیادہ آئین اور قانون کو کون جانتا ہے؟ ہم تمام قانون دانوں سے بات کریں گے، عوام سے، بار ایسوسی ایشن سے، میڈیا اور سول سوسائٹی سے مشاورت کریں گے اور ایک مکمل جمہوری ریولوشنری ریفارمز لے آئیں گے. ہمارے سیکیورٹی کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، ہمارا فورن پالیسی کے لیے، ہمارا انصاف کے لیے جمہوری انقلابی ریفارمز لے آئیں گے. ہم ملک میں مساوات کا نظام لے آئیں گے. بلاول آئے گا، انقلاب لائے گا. بی بی کے جیالو میں سندھ میں تبدیلی لے آیا ہوں. میں پارٹی میں بھی تبدیلی لا رہا ہوں. اور اگر آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بیٹے کے ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سب مل کر پورے ملک میں جمہوری انقلاب لے آئیں گے. میں نے حکومت کو اپنی 4 ڈیمانڈز دی ہوئے ہیں، مگر نون لیگ کی حکومت نے اپنی حد درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب تک ان 4 ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا ہے. میں نے ایسی کون سی ڈیمانڈز کی ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی؟ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. میں نے اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. میں تو عوام کے حق کی بات کر رہا ہوں. میں تو پارلیمنٹ کو طاقتور کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں تو جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں آمرانہ احتساب کی بات نہیں کر رہا. میں خریدے گئے ججز کی ذریعے سزا دلوانے کی بات نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں کینگرو کورٹس بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں تو جمہوری احتساب کی بات کر رہا ہوں. میں جمہوریت، انصاف اور مساوات کی بات کر رہا ہوں. میں آج پھر اپنی 4 ڈیمانڈز رکھ رہا ہوں. Democratic accountability for our counter-terrorism efforts. Democratic accountability for the Panama Papers scandal. Democratic economic justice for our economy and projects like CPEC. And democratic accountability for our foreign policy. میاں صاحب میرے یہ 4 ڈیمانڈز مان لے. 27 دسمبر زیادہ دور نہیں ہے. بھٹو کی تازہ دم فوج تیار ہو رہی ہے. ہمیں سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کرو. اگر بھٹو سڑکوں پر نکلا تو
پورا لاہور نکلے گا، پورا پنجاب نکلے گا، پورا پاکستان باہر آ جائے گا، اور پھر آپ کو لگ پتا جائے گا۔ ستائیس دسمبر 2007 2007 کو ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کھو دیا تھا۔ وہ ہم سے جدا کر دی گئی۔ آپ کو یاد ہے نا؟ آپ کو یاد ہے نا جب ہر طرف سے نا کھپے کا نعرے لگانے لگے تو صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ جب پورا پاکستان جل رہا تھا تو بی بی کے بیٹے نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ بی بی نے جان دے دی، اپنا خون دے کر ہمیں جمہوریت دلوائے۔ عوام نے ہمیں ریاست سنبھالنے کی رسپانسبلٹیز دی، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ناکام رہے۔ پارلیمنٹ نے 5 سال پورا کیا، اس ملک کا پہلا ڈیموکریٹک ٹرانزیشن آف پاور ہوا، مگر ہم ناکام رہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا آئین بحال کیا، مگر ہم ناکام رہے۔ 18ویں ترمیم کر کے صوبوں کو مزید اختیارات دیا، مگر ہم ناکام رہے۔ ہم نے پختونخوا کو نام دے کر پختونوں کے خواب کو سچ کر دیا، مگر ہم ناکام رہے۔ این ایف سی ایوارڈز دے کر صوبوں کو مالی آزادی دی، مگر ہم ناکام رہے۔ آغاز حقوق بلوچستان، ایران پاکستان گیس پائپ لائن، گوادر پورٹ کو چائنا کے حوالے کر کے سی پیک کا بنیاد رکھی، مگر ہم ناکام رہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شروع کر کے، BISP کو شروع کر کے روٹی، کپڑا اور مکان کے وعدہ کو نبھایا، غربت میں کمی کا آغاز کیا، مگر ہم ناکام رہے۔ وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، وسیلہ صحت، وسیلہ تعلیم شروع کر کے غریبوں کو ان کا حق دیا، مگر ہم ناکام رہے۔ نواز شریف کے ہر ظلم اور ستم سہ کر، اپنے ہر دکھ درد کو بھول کر میاں محمد نواز شریف صاحب کو تیسری بار وزیر اعظم بنایا، مگر ہم ناکام رہے۔ ہاں میں مانتا ہوں ہم ایک چیز میں ناکام رہے، ہم کرامات نہ کر سکے، ہم بی بی شہید کو زندہ نہ کر سکے تھے۔ ہم ناکام رہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ you can fool some of the people some of the time, but you can't fool all of the people all of the time.
بکا ہوا جج، ایک بکا ہوا جج، ایک بکا ہوا چینل اور مشرف کے چند دوستوں نے کوشش کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ناکام کرے، پنجاب سے نکالنے کے لیے، کام نہ کرنے کے لیے، لیڈر سے لے کے کارکنوں تک، لیڈر سے لے کے کارکنوں تک ہماری ہی حکومت میں کورٹ سے لے کے شہادت تک کا سامنا کیا، مگر اب فرزند بے نظیر موجود ہیں۔ اگلے الیکشن میں میں ریگنگ نہیں ہونے دوں گا۔ اور آپ کی مدد سے بھٹو کی پارٹی 2018 کے الیکشن جیتے گی۔ ہم نے سندھ میں تبدیلی لے آیا ہے، ملک کو ینگسٹ اینڈ موسٹ ہائیلی ایجوکیٹڈ چیف منسٹر دے کر ہم نے سندھ کو 21st سینچری میں لے آیا ہوں۔ ہم آپ کی مدد سے تبدیلی لے آ رہے ہیں۔ بھٹو کی پارٹی کو نیو جنریشن کے لیے میں اڈاپٹ کر رہا ہوں۔ لگ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے 4 مطالبے نہیں مانیں گے، تو پھر 27 دسمبر کو دمادم مسکلندر ہی ہوگا، اور ہم سب مل کر تخت رائے کی آمریت کو گرائیں گے۔ مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح جمہوری طریقے استعمال کریں گے، اور جب بھٹو کی تنظیم بن جاتی ہے تو شیر بلی بن کر بھاگنے کی کوشش کرے گی، مگر اس دفعہ ہم بلی کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہم نعرہ مارے بھٹو کا، ہم نعرہ مارے، ہم پرچم تھامے، پھر نکلا سورج، پھر ہوا سویرا، آئین امانت، ایٹم بم کا تحفہ، سٹیل مل کا تحفہ، OIC کا تحفہ، ہم بیٹے کس کے؟ یہ مجمع کس کا؟ دیوانے کس کے؟ پروانے کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ ہم جوان کس کے؟ ہم فوج کس کی؟ ہے سندھ کا نعرہ، پنجاب کا نعرہ، بلوچ بھی ہوا، پٹھان کا پکار، کشمیر کا نعرہ، گلگت کا نعرہ۔ یہ پارٹی کس کی؟ مینواسا کس کا؟ اب کام ہوگا، اب نام ہوگا، اب کام ہوگا، اب نام ہوگا۔ تم بیٹی کس کی؟ ایک چاند سے بیٹا، ایک پھول سے بیٹی۔ اب بدلہ لیں گے، قاتل نہ بچے گا، جو خون بہا تھا وہ خون امر ہے۔ ہم انتقام لیں گے۔ یہ جان کس کی؟ زبان کس کی؟ جہاد کس کی؟ نعرے بھٹو
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ابھی ہم 8 سے لے کے 6 دسمبر تک یہاں لاہور میں نیا پاکستان پیپلز پارٹی مل کر بنائیں گے.